عیسیٰ، ہم تمام انبیاء کا کلمہ مانتے ہیں یا نہیں؟ بولیے بھائی، پڑھتے بھی ہیں؟ بولو، باقی انبیاء کا کلمہ پڑھتے بھی ہیں؟ بولیے نا، مانتے ہیں مگر پڑھتے؟ تورات کو مانتے ہیں، تلاوت کرتے؟ انجیل کو مانتے ہیں، تلاوت کرتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ماننا اور ہوتا ہے، عمل کرنا اور ہوتا ہے۔ کبھی ہمیں لوگ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں تم رفع الیدین کو نہیں مانتے، کہتے ہیں رفع الیدین کو تو مانتا ہوں، پھر وہ پوچھتا ہے تو کرتا کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ تو چپ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا میرے دوست چپ نہیں ہوگا، کہنے آدم صفی اللہ کو مانتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کو مانتے ہیں مگر یہ کلمہ پڑھتے نہیں ہیں، تورات و انجیل کو مانتے ہیں مگر تلاوت کرتے نہیں ہیں، کعبہ کو قبلہ مانتے ہیں لیکن اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ ماننا اور ہوتا ہے، کرنا اور ہوتا ہے۔ رفع الیدین کو مانتے تو ہیں، رفع الیدین کو کرتے نہیں ہیں۔ پہلے کلمے کو مانا جاتا ہے، بڑا آخری کلمے کو جاتا ہے۔ پہلی کتابیں مانی جاتی ہیں لیکن تلاوت آخری کتاب کی کرتے ہیں۔ پہلے قبلے کو مانا جاتا ہے مگر نماز کی آخری قبلہ بنایا جاتا ہے۔ میرے نبی کے پہلے اعمال کو مانا جاتا ہے، آخری اعمال کو اپنایا جاتا ہے۔ تو کہے گا دلیل کیا ہے؟ میں کہتے دلیل سے بخاری میں موجود ہے۔ امام بخاری کہتا ہے قال الحمیدی انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے کسی مسئلے میں دو فعل آ گئے تو پہلے فعل کو مانا جاتا ہے، آخری فعل کو اپنایا جاتا ہے۔ ہمیں محمد رسول اللہ نے بتایا ہمارے پیغمبر رسول بھی ہیں، آخری بھی ہیں، ہم رسول بھی مانتے ہیں، آخری بھی مانتے ہیں۔ میں نے اسی پر پیغمبر کی روایت پڑھی ہے، اگر میں روایت کی پوری شرح کروں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، میں صرف ایک جملے کی شرح اختصار کے ساتھ کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں، خدا نے مجھے 6 انعام وہ دیے ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں دیے۔ فضلت علی الانبیاء بست، اوتیت جوامع الکلم، خدا نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں۔ میں ترجمہ پوری روایت کو پڑھتا ہوں اور صرف ایک جملے کی کرتا ہوں۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے ہیں۔ فنصرت بالرعب، خدا نے ایک ماہ کی مسافت سے مجھے رعب دے کے مدد فرمائی ہے۔ احلت لی الغنائم، خدا نے مال غنیمت میرے لیے حلال فرما دیا ہے۔ وجعلت لی الارض، خدا نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ والارض طہورا، خدا نے پوری زمین کو میرے لیے طہور بنا دیا ہے۔ ارسلت للخلق کافہ، خدا نے مجھے پوری کائنات کا نبی بنا دیا ہے۔ آگے پیغمبر نے خاتمہ بیت نبیون کہہ کے ان 6 کا خلاصہ عرض کیا ہے۔ یہ میں بات آپ کے لیے نہیں، میں علماء کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ ہم عموماً حدیث کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں خدا نے مجھے 6 چیزیں دی ہیں۔ نمبر 1 جوامع الکلم دیے ہیں، نمبر 2 نصرت بالرعب، نمبر 3 احلت لی الغنائم، نمبر 4 جعلت الارض مسجدا مطہورا، نمبر 5 ارسلت الی الخلق کافہ، نمبر 6 ختم بی النبی۔ میں نے کہا نبی نے 6 چیزیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 جوامع الکلم دیے ہیں، نمبر 2 خدا نے رعب کے ساتھ مدد کی ہے، نمبر 3 مال غنیمت کو حلال فرمایا، نمبر 4 پوری زمین کو مسجد بنایا، نمبر 5 پوری زمین کو طہور بنایا ہے، نمبر 6 خدا نے پوری کائنات کو نبی بنایا ہے۔ آگے نبی نے خلاصہ بتایا، ختم بی النبیون، خلاصہ یہ ہے کہ مجھے خدا نے آخری نبی بنایا ہے۔ میں صرف ایک جملے کی شرح کرنے لگا۔ میرے نبی نے فرمایا خدا نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں۔ جوامع الکلم کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک لفظ کلمہ ہوتا ہے، ایک لفظ کلمۃ الجامع ہوتا ہے۔ کلمہ کا معنی اور ہوتا ہے، کلمۃ الجامع کا معنی اور ہوتا ہے۔ آپ نے عربی زبان میں پڑھا ہوگا، طلباء علماء تو جانتے ہیں، میں عوام کے لیے بات کہتا ہوں۔ اگر پوچھو جی کلمہ کسے کہتے ہیں تو نحو صرف والا کہے گا۔ کلمے کا معنی ہے لفظ رضی لمن مفرد، کلمہ وہ لفظ ایک ہوتا ہے جس کا معنی بھی ایک ہوتا ہے۔
تو میں یوں کہوں گا ایک کلمہ ہوتا ہے، ایک کلمۃ جامعہ ہوتا ہے، لفظ ایک ہو کلمہ ایک ہو اسے کلمہ کہتے ہیں، اور لفظ ایک ہو اور معنی ہزار ہو اسے کلمۃ جامعہ کہتے ہیں۔ خدا نے پہلے انبیاء کو کلمات دیے ہیں، ہمارے نبی کو جواب الکلم دیے ہیں، ان کو لفظ بھی ایک دیا تھا، معنی بھی ایک دیا ہے، ہمارے نبی کو لفظ ایک دیا ہے اور معنی ہزار دیے ہیں۔ تو کہے گا وجہ کیا ہے؟ دلیل تو ختمہ بیت نبیون ہے۔ میں نے کہا بات لمبی ہوگی، میں پوری شرح عرض نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ پہلا نبی بستی کا نبی ہے، پہلا نبی قبیلے کا نبی ہے، پہلا نبی ایک خاص قوم کا نبی ہے، تو جتنے مسائل چاہیے تھے اللہ اتنے لفظ بھی دے دیتا۔ میرا نبی اقوام عالم کا نبی ہے، میرا نبی قیامت تک کا نبی ہے، میرا نبی پوری کائنات کا نبی ہے۔ اس نبی کو قیامت تک کے لیے اربوں مسائل چاہیے تھے، اللہ اربوں مسائل کے لیے نبی کو اربوں الفاظ دیتا۔ اس کو کون سی طرح چھاپ لیتی، دنیا میں کون سا مولوی پڑھا لیتا، دنیا میں کون سا حافظ بنتا۔ خدا نے کرم یہ کیا ہے، نبی کو لفظ ایک دیا ہے اور اس لفظ کے ساتھ معنی ہزار رکھے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی وجہ سے ہے۔ میں مثال دے کے بات کہوں گا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے صحابہ بھائی چھوٹے سے ہیں، چھوٹے سے بھائی ہیں، ان نے ایک پرندے کو پنجرے میں رکھا تھا، پرندے کا نام چڑیا کا بچہ تھا۔ انس بن مالک کے بھائی آئے ہیں، ان کے پنجرے میں پرندے کا بچہ فوت ہو گیا۔ میرے نبی نے مزاح میں پوچھا ہے یا ابا عمر ما فعل النغیر، نغیر عربی زبان میں چڑیے کے بچے کو کہتے ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا اے ابو عمیر وہ چڑیا کے بچے کا کیا بنا ہے؟ نبی نے مزاح فرمایا ہے، مزاح کے ساتھ اور ہوتا ہے، مذاقات کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ اگر دل لگی ایسی کرے جس میں دوسرے کی حقارت مقصود ہو اسے مذاق کہتے ہیں، اور دل لگی ایسی کرے کہ جس میں دوسرے کی حقارت مقصود نہ ہو اسے مذاق کہتے ہیں۔ میرے نبی مذاق نہیں فرماتے تھے، نبی مزاح سب فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یا ابا عمر ما فعل النغیر، دلیل پہ توجہ کرنا، اے ابو عمر چڑیا کے بچے کا کیا بنا؟ حضرت شیخ زکریا فرماتے ہیں نبی نے جملہ مذاق میں فرمایا، فقہا نے 100 مسئلے نکال لیے۔ وہ مذاق کیا تھا؟ یا ابا عمر جو آدمی بچہ ہے ابھی شادی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، اس کو ابو عمر نبی نے فرمایا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو اس کو کنیت کے ساتھ اتارنا جائز ہے کہ نہیں؟ چڑیا کا بچہ پنجرے میں تھا، نبی نے منع نہیں فرمایا، تو پرندے کو پنجرے میں بند رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ وہ پرندہ فوت ہو گیا، نبی نے دل لگی فرمائی ہے، تو غم زدہ بندے سے دل لگی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک جملہ مزاح میں فرمایا، فقہا نے 100 مسئلے لکھے ہیں، اسے کلمۃ جامعۃ کہتے ہیں۔ نبی لفظ ایک بولتے ہیں، 13 مسئلے ہزار ہوتے ہیں۔ مجھے غیر مقلد کہنے لگا مولوی صاحب ایک مسئلہ تو بتاؤ۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہتے ہیں دیوبند والے جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے سے پہلے اعلان کرتے ہیں بھائی نیت کرو 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، محترم کعبہ شریف، پیچھے اس امام کی اللہ اکبر، یہ عموماً نیت کرواتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں یہ جو نیت تمہارے مولوی کرواتے ہیں یہ نیت کہاں لکھی ہے؟ میں نے کہا بخاری شریف میں لکھی ہے۔ مجھے کہتے ہیں بخاری کی کس حدیث میں لکھی ہے؟ میں نے کہا بخاری کی پہلی حدیث میں لکھی ہے۔ کہتے ہیں پہلی حدیث میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل موجود ہے، اور آپ یقین فرما لو جو دیوبند کے الفاظ ہوتے ہیں وہ قرآن حدیث سے مل جاتے ہیں، لیکن ہم توجہ جو نہیں کرتے۔ میں ابھی چند دن قبل اکوڑا میرا بیان تھا اثر کے بعد ایک مولوی صاحب آئے اور مجھے کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ایک کلمے کا معنی ہے، ایک کلمے کا مفہوم ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یہ کلمے کا مفہوم کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا مفہوم قرآن میں بھی ہے، یہ مفہوم حدیث میں بھی ہے۔ مجھے کہتے ہیں قرآن حدیث میں لکھا ہے۔ میں نے کہا بالکل لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ جب تو عزم کر لے اللہ پہ توکل کر لے،
توکل کا معنی کیا ہے؟ اسباب موجود ہوں گے لیکن پھر بھی اسباب سے ہونے کا یقین نہ ہو، خدا سے ہونے کا یقین ہو. یہ تو قرآن میں ہے. کہتے الفاظ تو نہیں ہے. میں نے کہا الفاظ کو اصطلاح کہتے ہیں، اصطلاحات قرآن میں نہیں ہوتی. اصطلاحات کے ماخذ قرآن میں ہوتے ہیں، اصطلاحات حدیث میں نہیں ہوتی، ان کے ماخذ احادیث میں ہوتے ہیں. ہمارے ماخذ تو قرآن حدیث میں موجود تھے. کہتے بخاری کی پہلی حدیث میں کہا لکھا ہے، ذرا دلیل میں توجہ رکھنا. میں نے امام بخاری فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، جیسا عمل ہوگا ویسی نیت ہوگی. میں طلباء سے گزارش کروں گا جو دورہ کر کے جا رہے ہیں، درسگاہ والے ترجمے عوام میں نہ کرنا. درسگاہ کا ترجمہ اور ہوتا ہے، عوامی ترجمہ اور ہوتا ہے. ہم درسگاہ کا ترجمہ عوام میں کرتے ہیں، عوام بیچاری سمجھتی نہیں ہے. ہم دیہات میں ترجمہ کریں گے، عمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وہ دیہات والا دار و مدار نہیں جانتا. تیری حدیث کا ترجمہ کیسے سمجھے گا؟ بھئی ترجمہ یہ کرو کہ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا. کہتے اس میں الفاظ تو نہیں لکھے. میں نے کہا الفاظ بھی ہیں مگر تجھے نظر نہیں آ رہے. کہتے جی کہاں لکھے ہیں؟ میں نے کہا اصول نبی نے دیا ہے کہ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا. اصول نبی دے گا، الفاظ نبی نہیں دے گا. کہتے الفاظ کون دیں گے؟ میں نے اس کے لیے اللہ کے نبی نے فقہا کے حوالے کیا ہے. موجم کبیر طبرانی کی روایت ہے، علی المرتضیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتائے ایک نزل بنا امر لیس بی بیان امر ولا نہی فما تأمرون. اللہ کے پیغمبر کو مسئلہ پیش آ جائے، صاحب قرآن و حدیث میں نہ ملے کہا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا تشاورون الفقہا، یہ بات تمہیں فقہا بتائیں گے. یہ تو نبی نے بتا دیا کہ جیسی نیت ویسا عمل ہوگا. نیت کے مطابق عمل کہاں سے ہے یہ نبی نہیں بتائیں گے، یہ تو فقہا بتائیں گے. اگر یہ کام بھی نبی کریں گے تو بخاری میں 9082 روایات معلقات مقررات مطابعات کو ملا کے بنتی ہے. نبی ہر نیت کے ہر عمل کے اگر الفاظ بھی بتائیں گے تو 10 جلدوں میں بخاری بن جائے گی. اعمال کے الفاظ ہی نہیں آئیں گے. اصول نبی دیتے ہیں، الفاظ کے لیے اللہ کے نبی فقہا کے حوالے کرتے ہیں. تو میں بات یہ بتا رہا تھا ہم نبی کے رسول بھی مانتے ہیں، آخری رسول بھی مانتے ہیں. میں نبوت کے حوالے سے ایک اصولی بات عرض کروں گا کہ کیونکہ ہمارے نبی ہے، امت کو مسائل دیتے ہیں. ہمارے نبی آخری نبی ہے، مسائل کے حل کے لیے اصول دیتے ہیں. ہم نبی بھی مانتے ہیں، نبی کے مسائل بھی مانتے ہیں، آخری نبی بھی مانتے ہیں اور مسائل کے حل کے لیے نبی کے اصول بھی مانتے ہیں. ہم نے دستار کو بھی مانا ہے، پیغمبر کو آخری نبی بھی مانا ہے. جو دستار کا قائل نہیں ہے اسے بے ادب کہتے ہیں. جو پیغمبر کی ختم نبوت کو نہیں مانتا اسے بے ایمان کہتے ہیں. ہم ادب والے بھی ہیں، ہم ایمان والے بھی ہیں. میں ایک جملہ کہنے لگا، بعض لوگ تمہیں دنیا میں ملیں گے وہ ادب بھی کریں گے لیکن ادب کی یاد میں شرک کرنے لگیں گے. اور تمہیں دنیا میں کئی لوگ وہ ملیں گے وہ توحید کے قائل ہوں گے لیکن توحید کی یاد میں گستاخ بن جائیں گے. ایک آدمی ادب کرے گا، ادب کی یاد میں شرک کرے گا. ایک آدمی توحید کا قائل ہوگا، توحید کی یاد میں گستاخ بنے گا. جو بند والے گستاخ بھی نہیں ہے، جو بند والے مشرک بھی نہیں ہے، جو بند والے توحید کے بھی قائل ہے، جو بند والے ادب کے بھی قائل ہے. ہم توحید بھی مانتے ہیں، ادب بھی مانتے ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت بھی مانتے ہیں، نبی کی نبوت بھی مانتے ہیں. اور میں آخری گزارش کرنے لگا، میں نے کہا ہم دستار بھی مانتے ہیں، دماغ جو رکھتے ہیں ہم آخری نبی بھی مانتے ہیں. ختم نبوت کی برکت سے آخری امت ہونے کا مقام جو رکھتے ہیں ہم امام بخاری کی بخاری کو بھی مانتے ہیں. ایک طبقہ دنیا میں وہ بھی ملے گا کہ جس کو انگریز نے نبی بنایا ہے اور دنیا میں ایک طبقہ وہ بھی ملے گا کہ جس نے انگریز کے کہنے پہ میرا نبی تو نہیں مانا لیکن انگریز کے کہنے پہ ایک نئی چال کا شکار ہوا ہے. میں تفصیل میں جاؤں تو بات بڑی لمبی ہوگی. میں اختصار سے کہنے لگوں، انگریز نے ایک طبقہ پیدا کیا ہے، اس کو نام انگریز نے خود دیا ہے. اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہ ہے میں دیوبند کی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، تیرے